الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کی بری حرکت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی پرستش میں اس طرح مگن تھے کہ اگر خالص صرف اللہ کو پکارا جاتا تو ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی، ان کے چہرے کے رنگ فق پڑ جایا کرتے تھے، دلی دکھ اور پریشانی وہ محسوس کرتے تھے، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کل میدان محشر میں جب اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان کی دلی خواہش ہوگی کہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہے ان ساری چیزوں کو فدیہ میں دے کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ تو قرآن نے کہا بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ آسمان و زمین کا سارا خزانہ اسے میسر آ جائے اور وہ یہ سوچ لیں کہ سارے خزانے کو اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ کے پیش کر دے کہ الہی ہمیں عذاب سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نامہ صادر ہوگا کہ دنیا میں معمولی چیز کا تم سے مطالبہ ہوا تھا، تم نے وہ چیز ہمیں عطا نہیں کی، اب آخرت میں ساری کائنات کی ساری دولت و ثروت پیش کر کے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم نومید ہو جاؤ کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اب کوئی تمہارے پاس راستہ نہیں۔ پھر انسان کے سامنے ان کے کرتوت بد کا بدلہ ظاہر ہو جائے گا اور انسان یقین کر لے گا کہ اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا۔ پھر بعد کی آیتوں میں دنیاوی حالات کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارنا شروع کرتا ہے، الہی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کساد بازاری میں ہے، دقت میں ہے، دشواری ہے، بیماری ہے، بہت ساری خرابی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ آدمی اس طرح کی دعائیں کرتا ہے۔ جب مصیبت میں انسان پھنستا ہے اس وقت میں ان کے سارے معبودان باطل ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کو پکارنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو خالص پکار دیں کہ الہی تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان پہ ترس کھاتا ہے اور اس کی دعا کو سن کر
اسے اس کی مشکلات سے نجات دے دیتا ہے، غم سے نکال دیتا ہے، پریشانی سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم انہیں اپنی جانب سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں، پریشانی کو ختم کر کے اچھائی اسے میسر کرا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ سب سہولیات جو ہمارے پاس میسر ہوئے ہیں یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ہاتھ پیر بہت مارا ہے، ہم نے کوششیں بہت کی ہیں، ہم نے تگا دو بے شمار کیے ہیں، تب یہ مصیبتیں دور ہوئی ہے اور یہ فارغ البالی اور خوشحالی ہمیں میسر ہوئی ہے۔ دیتا اللہ، لیکن جب مل آتا ہے یا تو انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے یا پھر اپنی علمی شان بگاڑنا شروع کرتا کہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر یہ چیزیں ملی۔ قارون جیسے انسان کو اللہ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، اس کو بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ یہ دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اس نے بھی کہا تھا یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، تم لوگ تو نادان ہو، جاہل ہو، کام کرنے کا سلیقہ نہیں تو کہاں سے پاؤ گے؟ تو ہم نے علم کی بنیاد بھی چیزیں حاصل کی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی انسان محنت و مشقت بہت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، اسباب وسائل پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جب تک پریشانی رہتی ہے اللہ اللہ خوب کرتا ہے، اور جب تھوڑی سی خوشحالی آتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا اور اپنے دوست احباب کے تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے رات دن تو ایک کر دیا، صبح سے لے کے شام تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے لیکن اس میں اپنی محنت کو شامل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے بس مل گیا ہمیں، ہم نے محنت کی اس بنیاد میں مجھے ملا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو جوڑ دیا جائے تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے محنت کرنے کی توفیق دی اور پھر صحیح راستہ میں دکھلائے، بڑی اچھی بات ہوگی۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے نعمت عطا کرتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہنا شروع کرتا ہے یہ چیز تو مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے، بل ہی فتنہ، قرآن نے کہا اگر ملی بھی وہ چیز تو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ اس سے دولت کو لے کے آزماتا ہے، کبھی کسی انسان کو عقل دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی انسان کی عقل کو چھین کے آزماتا ہے، کبھی انسان کو بیماری دے کے آزماتا ہے اور کبھی انسان کو شفا یابی کی دولت سے مالا مال کر کے آزماتا ہے۔ تو اگر انسان کو چیز ملی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور بار بار اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے علم کے بلبوتے پر اس کے حاصل ہونے کی شان بگاڑنا شروع کرتا ہے اور اس امتحان و آزمائش کو فراموش کر جاتا ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا یہ راستہ رکھا ہے کہ کبھی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا، پھر کبھی اللہ نے پریشانی کو دور کر دیا۔ تو انسان یہی کہتا رہا ہے
مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارا ہے، اور جب خوشحالی اور فارغ البالی آتی ہے تو انسان اپنی شان بگاڑنا شروع کرتا ہے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر جب اللہ کی جانب سے گرفت ہوتی ہے اور وہ نعمت چھین جاتی ہے، اب اس کی ساری تگ و دو اسے کام نہیں آتی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اس کے کارنامے اسے اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی بچا نہیں پاتے ہیں۔ پھر وہ انسان محنت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ رات دن ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرتبہ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب اللہ کی جانب سے پکڑ ہوتی ہے تو انسان کا کام، اس کے کیے ہوئے اسباب و وسائل، اس کے انتظام کیا ہوا سارا سامان، پھر اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکتے ہیں۔ مال جمع کر لیا، اسباب جمع کر لیے، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ سارا مال بھی صرف ہو گیا اور اسے بچایا نہیں جا سکا۔ اولاد جو اس کی کمائی ہے اس کے پاس موجود ہے، ماں باپ کے درد سر تک کو وہ اولاد اپنے سر میں تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ میری ماں اچھی ہو جائے، میرا باپ اچھا ہو جائے اور بیمار ہم ہو جائیں۔ یہ بیٹا تو کبھی سوچتا ہی نہیں، اولاد کبھی سوچتی نہیں ہے۔ یہ بات ماں باپ سے متعلق سوچی جاتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں اللہ میرا بچہ کو اچھا کر دے، مجھے مار دے، وہ مصیبت مجھے دے دے۔ ماں کی محبت اولاد سے کتنی زیادہ ہے، اولاد کے آرام و سکون کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف گوارا کر لیتی ہے۔ ایک ماں 10 درجن بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، لیکن درجن بھر بچے ایک ماں کی صحیح پرورش نہیں کر پاتی۔ اولاد 10-20 بھی ہو جائے، ایک ماں کی پرورش نہیں کر پاتے۔ وہ بولتا اس کے گھر میں رہے گی، وہ بولتا اس کے گھر میں رہے گی، وہ بولتا اس کے گھر میں رہے گی، بیچاری در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بہرحال تو کہا جب اللہ کی جانب سے پکڑ آتی ہے، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو اس نے کمایا ہے، چاہے مال کمایا ہے چاہے اولاد کمائی ہو، نہ مال اس کے کام آتے ہیں اور نہ اولاد اس کے کام آتی ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو وہ چیز پہنچ گئی جو اس نے گناہ کا کام کیا تھا، یا جو کام اس نے کیا تھا اس کام کی برائی بدلے کی شکل میں اسے مل کے رہی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور جن لوگوں نے بھی ان میں سے جنہوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا یا کسی اور پر ظلم کیا، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے برے کرتوت کا بدلہ تو اسے مل کے رہے گا، ان قریب اسے اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے اس کی سزا ہم ہی کو بھگتنا پڑے گی، اپنے اولاد پہ ہم نے ظلم کیا ہے اس کی سزا بھی ہم کو بھگتنا پڑے گی، اپنے ماں باپ پہ ظلم کیا ہے اس کی سزا سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اپنے قرابت دار کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم اس سے بچ نہیں کر سکتے، اپنے ہو یا بیگانے کسی کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو مل کے رہتا ہے، چاہے اس کی شکلیں جو بھی ہوں۔ انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، ایک آدمی بہت خوب ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، صحت و تندرستی اس کے پاس ایسی ہے کہ کبھی سر میں درد تک نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اتنا بڑا ظالم ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کو یہ سزا اس طرح ملتی ہے اس کے بچے پریشان ہوتے ہیں، اس کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ صحت و تندرستی کے اعتبار سے نرالا انسان ضرور ہے، لیکن پریشانی کے دوسرے راستے بھی آتے ہیں۔ تو کہا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب انہیں ان کے کرتوت کا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ عذاب میں مبتلا کرنا چاہے گا تو اللہ سے بچ کے نکل جائے گا۔ یہ پولیس پکڑنا چاہے اب چھپ چھپا کے بھاگ جائے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گرفت کرنا چاہیں تو کہاں بھاگیں گے؟ آسمان و زمین کے کسی کنارے سے اللہ کے اختیار سے آپ باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا،
اے انسان و جنات، اگر آسمان و زمین کے کسی کنارے سے اللہ کی حکمرانی سے نکلنا چاہتے ہو، نکل کے بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو سوائے طاقت کے، اور وہ طاقت و قوت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو روزی کو پھیلا دیتا ہے یا روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی انسان مٹی چھوتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، کوئی انسان سونا لیتا ہے تو سونا جو ہے ٹلہا بن جاتا ہے، یعنی مٹی بن جاتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ روزی کا دینا لینا، گھٹانا بڑھانا، یہ بالکل برابر سرابر دینا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ جس کو جس طرح چاہتا ہے دیتا ہے، اس کی چاہت میں، اس کی مشیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں محنت و مشقت تو کرنا چاہیے، دوڑ دھوپ بھی کرنا چاہیے، تگا دو بھی ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو تھام لینا چاہیے اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی بھیک مانگنی چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقین اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے ایمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ایمانداروں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہاں سمجھ میں نہ آئے تو مرنے کے بعد تو سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ کیسے؟ کہ جو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، اس کو دیکھنے کے بعد انسان سوچے کہ کاش کہ اور بھی زیادہ اچھا عمل کر لیے ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جو کفار و مشرکین ہیں، ان کے برے کرتوت کی جو سزا ملے گی، یہ اہل ایمان ہی اگر بری حرکت کر لے اور اس کی توبہ کی توفیق اسے مل نہ سکی اور اللہ کی جانب سے اسے بخشا نہیں گیا اور وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں تھوڑی سی غلطی ہے، چھوٹی سی غلطی کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے۔ وہ اس عمل کے مطابق چھوٹی ہی ہے، لیکن لگے گی بہت بڑی ہے۔ جتنا بڑا ظلم ہے اتنی بڑی سزا ہے۔ چھوٹا سا گناہ کیا ہے، بہت بڑی سزا نہیں ہوگی، اسی گناہ کے بقدر سزا ہے، لیکن آخرت کی سزا دنیا کی ساری سزاؤں کے حد کو پار کر جانے والی ہے۔ انسان کو پتہ چلے گا معمولی سی تکلیف کے بعد کہ دنیا میں کبھی کسی قسم کی خوشحالی اس نے دیکھی نہیں ہے، آسائش اور آرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے اور کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں سے کہا کہ دنیا میں تمہارے پاس ایک موقع ہے، گناہ کر لیو، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم گناہ کر لیو تو اللہ بخشے گی نہیں بخشے گا۔ اس آیت کی شان نزول جو بخاری میں بیان کی گئی وہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بہت بڑے ظالم تھے، ڈکیت تھے، گنڈا تھے، ظلم کرنے والے، چھنتائی کرنے والے، کفر کرنے والے، بری حرکتیں کرنے والے تھے۔ اب ایمان بھی لیا تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو کہا گیا تم ایمان لے آؤ تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان التوبۃ تہدم ما کان قبلہا، توبہ بھی اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان سچی توبہ کر لے تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو، میں ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، اب گناہ کرنے کے بعد
یہ سدھرنا چاہتے ہیں تو سدھرنے کا ان کو چانس ملے گا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، 99 قتل کر دیا تھا، اب اسے احساس ہوا کہ اب توبہ کر لینا چاہیے۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ نیم ملا سے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی 99 قتل کر دیے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کھائیے منہ اور مسور کی دال، 70 چوہا کھا کے بلی چلے حج کو، اب تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم 100 پورا ہی کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی کاٹ دیا، لیکن دل کے اندر تو بے چینی تھی، اضطراب تھا، یہ غلطی ہو رہی ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ تو کسی اچھے انسان سے ملاقات ہوئی تو کہا تم سنو، فلاں بستی میں چلے آؤ، وہاں دیندار لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، وہ تمہیں کچھ طریقہ کار بتلائیں گے۔ یہ اللہ کا بندہ نکلا اس بستی کی طرف، ابھی بستی پہنچنے میں دیری تھی کہ فرشتے آئے، اس کی روح قبض ہو گئی، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب روح قبض ہوئی تو 2 طرح کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اچھے فرشتوں نے کہا اس کی روح ہم لے جائیں گے، دوسرے فرشتوں نے کہا یہ انسان برا تھا، اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ایک روح قبض کر کے تو رکھا گیا، اب 2 طرح کے فرشتے آ رہے ہیں، اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچانا ہے کہ سجین میں ڈھکیل دینا ہے۔ فرشتوں میں تکرار، اختلاف ہو گیا۔ تیسرے فرشتے نے کہا لڑتے کیوں ہو، یہ جس بستی سے چلا ہے اور جس بستی تک جانا چاہتا ہے، درمیان کے راستے کو ناپ لو، اگر یہ آگے بڑھ چکا ہے تب تو اس کی بخشش ہو چکی ہے، اور اگر پہلے ٹپک گیا ہے تو ایک مسئلہ ہے۔ زمین کی مپائی ہوئی نپائی ہوئی ایک بالی سے ایک ہاتھ وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ تو اچھی روح قبض کرنے والے فرشتے یا اچھی روح کو لے جانے والے فرشتوں کے حوالے کیا گیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرا دیتا ہے۔ مسئلہ بتانے کے لیے بھی انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے۔ ایک انسان اگر گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اسے آر نہیں دلانا چاہیے، اسے ان کی بری حرکتوں پہ شرمسار نہیں کرنا چاہیے، انہیں تانا دے کر اور بھی دین و ایمان سے برگشتہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں تسلی ملنی چاہیے کہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ ایسی حرکت نہ ہونے پائے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ایسے حالات کی مناسبت سے قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی میرے بندوں کے درمیان یہ خبر کر دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکالنا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ تو بڑا بخشنے والا، بعد میں توبہ کر لیں گے معاف کر دے گا، جو گناہ کر لو۔ بھئی بعد میں توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے آپ کو کیا پتا؟ اس لیے عذر نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہمیں توبہ کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ ہماری بخشش ہو جائے، گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ بھئی گناہ معاف کرنے کرانے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ شراب کی بھٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جان بوجھ کر، اور وہیں آپ کی آفت آ گئی، شامت آ گئی۔ اب بدکاری کے اڈے میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہیں آپ کی موت آ رہی ہے، توبہ کی توفیق تو نہیں ہے۔ آپ رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، وہیں آپ کی موت آ رہی ہوگی، کہاں جائیں گے آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اگر چاہے تو بغیر توبہ کے شرک کے علاوہ بڑا سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے، لیکن اس کی وجہ سے انسان جری اور بہادر نہ ہو جائے کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، معافی کر دے گا، جو کرنا ہو کر لو، ہرگز نہیں۔ اگر یہ مزاج رہے گا تو اس اترانے اور تکبر کرنے کے نتیجے میں آپ کی اور زبردست گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ بخشنے والا اللہ ہے، بخشے گا، امید بھی رکھنی چاہیے،
لیکن بخشش کے لیے جو طریقہ کار اللہ نے سکھلائے ہیں ہمیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مناسبت سے کوئی انسان یہ سمجھ کر کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم گناہ کرتے چلے گناہ کرتے چلے جائیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، نماز روزہ کریں گے بعد میں، حلال حرام کی تمیز بعد میں کر لیں گے نا، حج فرض جو ہے اخیر میں کر لیں گے، سارا سب کام کرنے کے بعد حج سے فارغ ہو جائیں گے اور مسجد میں اللہ اللہ کریں گے۔ بھائی یہ موقع ملے کہ نہیں ملے گا؟ معلوم پڑا کہ سب کچھ آپ نے کیا اور صحت آپ کی بگڑ گئی، آپ کی دولت ختم ہو گئی، آپ نے حج کا ارادہ رکھا تھا، جمع کر کے رکھا، لیکن ٹال رہے تھے کہ ٹھیک کر لیں گے، اب نہ صحت آپ کے ساتھ ہے نہ دولت آپ کے پاس ہے، دولت ہے تو صحت نہیں ہے، صحت ہے تو دولت نہیں، اب کیا کیجیے گا؟ مناسبت سے کہا گیا جس پر حج فرض ہو گیا جتنا جلدی ممکن ہو سکے حج کر لے کہ وہ آفت و مصیبت اس کے پاس نہ آ جائے جس سے حج کی محرومی ہو جائے۔ تو اگر کوئی انسان گناہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ گناہ کرتے اللہ تو بڑا بخشنے والا بخشی دے گا، اس امید میں اور اس پرفریب امید میں نہ رہیں، بلکہ سوچ لیں کہ اللہ نے اگر ہماری رسی کو ڈھیل دیا ہے کہ اچانک نہ ٹائٹ کر دے۔ مچھلی پکڑنے والا انسان ڈال دیتا اپنی کٹھیا کو، تھوڑی دیر کے لیے جانے دیتا اور اچانک ٹانتا ہے، اس کے گل پھاڑے میں وہ چیز پھنستی ہے اور مچھلی اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن یہ میری مہلت بڑی مضبوط ہے، میں ان قریب ایسی جگہ سے اسے پکڑ لاؤں گا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو تمہارا رب ہے، توبہ انابت کرو اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی اللہ کی مکمل فرما برداری کرو، اسی کے سامنے سرنڈر کر جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر جب عذاب آ جائے گا تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ گناہ انسان کیا ہے، کوئی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جائے اس کی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو سکے۔ انسان جب پریشان زیادہ ہوتا ہے وہ اکبکا آتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی انسان تلقین بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی درخواست بھی کرتا ہے، لیکن اتنا بے چین رہتا ہے کہ آپ کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے، بسا اوقات وہ دھتکار دیتا ہے بھائی ایسے، تو کیا ہوگا؟ اب کلمہ کی تلقین کرنے والے تھے، کلمہ تک توفیق نہیں ملی، کلمہ کا جملہ اپنی زبان سے نکالنے کا موقع تک نہیں ملا، وہ توبہ استغفار کیا کرے گا؟ وہ مصیبت پڑنے کے بعد انسان آہ واہ کرنا شروع کرتا کراتا ہے، وہاں توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو کہا اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی ایسی مصیبت لاحق ہو جائے کہ جس پر نہ تمہاری مدد کسی جانب سے ہو سکے، نہ تم خود کر سکتے ہو مدد، نہ تمہارے دوسرے مدد کر سکیں گے، نہ ڈاکٹر کی مدد شامل یہاں رہے گی، اس سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جا اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس اچھی چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اچھی چیز سے مراد یہ قرآن مقدس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، دونوں اللہ کی جانب سے نازل کردہ چیز ہے۔ کہا قرآن و حدیث کی پیروی کرنا شروع کر دو، کب؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اچانک عذاب آئے گا تو کیا کر سکو گے؟ تمہاری بولتی بند ہو گئی، ہوش حواس تمہارے باختہ ہو گئے، اسٹاک ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اب کوئی نہ سکھا سکتا بتا سکتا، نہ آپ سوچ سکتے اور بول سکتے۔ تو ایسے مصیبت کی گھڑی سے بچنے کے لیے یا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریزاری کرو
اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو شعور بھی نہ رہے۔ دیکھیں مصیبت جب آتی ہے آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کا شعور مٹ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، برین اس کا کام ہی نہیں کرتا ہے، ماتھا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حس و حرکت اس کے پاس نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو کہ اس سے پہلے تم اللہ کی جانب سے نازل کردہ بہترین بات کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کہنے لگ جائے ہائے میری شامت اعمال، ہائے میری تباہی و بربادی، اس بات پر الی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے معاملے میں کٹوتی کر دی، اللہ کی عبادت میں ہم نے جو کمی کی ہے، یا اللہ کی قربت و نزدیکی ہمیں چاہنی چاہیے، ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کر دی ہے، اس کوتاہی پر آپ افسوس جتانا شروع کریں، وہ موقع نہیں آنے دینا چاہیے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں ہی تمسخر کرنے والا، مذاق اڑانے والا تھا، کہ ایسا موقع نہ آ جائے کہ انسان کوئی احساس ہو جائے لیکن پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ تو کہا کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کبھی کبھی ایسا کہنا شروع کرتا ہے، دنیا میں اگر توفیق مل گئی تو شاید توبہ کر لیں، لیکن مرنے کے بعد جو حالات ان کے سامنے آئیں گے اب وہاں افسوس کریں گے، کہیں گے ہم نے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے میں کوتاہی کی ہے اور میں ہی تمسخر و مذاق اڑانے والا تھا۔ اب وہاں اس کوتاہی کا احساس کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، سوچے گا کہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، وہ بھی نہیں ہوگا، اب اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگیں کہ الہی معاف کر دیں، وہ بھی نہیں، عذر معذرت کی کوئی شکل اور صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی انسان یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں پرہیزگار ہو جاتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آج انہیں سمجھانے جائیے، ارے میاں رکھو اپنے سمجھانا اپنے پاس، اللہ توفیق نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا ہے، عبادت کرنے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا ہے، جب اللہ توفیق دے گا کر لیں گے۔ ایسے بھی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، اب سمجھائیے گا توفیق نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو مشرکین نے کہا تھا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم شریک نہیں کرتے، ہم شریک اس لیے کرتے کہ اللہ چاہ رہا ہے، یعنی الزام اللہ ہی پہ ڈال دیا۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کوئی کہنا شروع کر دے، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کوئی نفس ایسا کہنا شروع کر دے کہ اگر اللہ، بے شک اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا لکنت من المتقین، تو میں متقیوں پرہیزگار بن جاتا، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا، کنارہ کشی اختیار کر لیتا، کاروبار کو تھج دیتا، گوشہ نشینی کی صورت اختیار کر لیتا، اب کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اس لوگ کہتے ہیں نا حج کر لیں گے سب چھوڑ دیں گے، یہ 2-4 دن اس کا نشہ رہتا ہے اور اس کے بعد جو شدر بے مہار بنتا ہے وہ حج سے پہلے کہ حالات سے، بری حالات سے وہ انسان دوچار ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی نفس یہ نہ کہنا شروع کر دیں جس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، جس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، کیا کہیں گے؟ لو ان لی کرۃ، اگر ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹا دیا تھا، فاکون من المحسنین، تو میں نے کوئی کار بن کے رہتا، جس کو قرآن اس طرح بھی کہا ہے کہ انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ایک چانس ہمیں دیجئے، دنیا میں لوٹا دیجئے، یقین دلاتے ہیں اچھا بن کے آئیں گے۔ تو وہاں تو انسان سب کچھ کہے گا لیکن وہاں سے آنے کا نام و نشانی نہیں ہے،
دنیا میں پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہا اس سے پہلے تم توبہ کر لو اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، ورنہ ایسی حرکتوں کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں خواہ مخواہ تمہاری زبان سے بات نکلے گی کاش کہ مجھے موقع ملتا ہے ایک بار جانے کا، تم نے کو کار بن کے آتے ہیں. بلا قد شاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. تو اللہ کی جانب سے صدا دی جائے گی، اعلان کیا جائے گا بلا کیوں نہیں، یقیناً تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھی. فکذبت بها تم نے اسے جھٹلا دیا تھا، واستکبرت تم نے تکبر بھی کیا تھا، وکنت من الکافرین اور تم تو کافر ہو گیا تھا. آج جو کہتے ہو کہ موقع ملتا تو ایسا کر لیتے، یہ موقع تم کو تو مل چکا ہے. دنیا میں تمہیں موقع دیا گیا تھا، میری یاد ہی تمہارے سمجھانے کے لیے کافی تھی. میرے رسول نے، میرے مبلغین اور مصلحین نے میری بات کو تم تک پہنچایا تھا، تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سن لیتے تو آج یہ برا دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا اور اپنی بری حرکت پر قائم رہے، شیخی بگھاڑتے رہ گئے، اور اس حرکت کی بنیاد پہ تم کافر ہو گئے. اب تمہارا انجام سوائے جہنم کے تو کچھ نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی جانب جھوٹی بات کو منسوب کر دیا. الذین کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دیا. کیا دیکھیں گے؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے. دنیا میں بڑا حسین و جمیل خوشنما دکھتا تھا، لیکن کل میدان محشر میں ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، مردنی چھائی ہوگی، بالکل کالے بن جائیں گے. پھر کہا جائے گا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبر تکبر کرنے والوں کے لیے کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ دنیا میں نعمتیں دی گئی تھی کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، لیکن تم نے نعمتوں کی ناقدری کی. دنیا میں نعمتیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم عاجزی انکساری کرو، اللہ کے بندوں کا خاص خیال رکھو، لیکن تم نے اللہ کے بندوں کو مسل کے رکھ دیا اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے متکبر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اس کے تکبر کو، غرور کو، گھمنڈ کو توڑ دینے کے لیے کافی ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقیوں کو ان کی کامیابی کی بنیاد پر جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کسی قسم کی برائی نہیں پہنچے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ وہاں غمگین بھی نہیں ہوں گے. یعنی جو انسان متقی و پرہیزگار بنے گا وہ اپنے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو نجات یافتہ اور کامیاب تصور کر لے گا، کیونکہ اللہ اسے کامیابی کی دولت سے مالا مال کرے گا. جب کامیاب ہوگا تو اس کے چہرے بدنما نہیں ہوں گے، اس پہ برائی کے آثار نہیں ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ لہلہاتے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، اور غم و اندوہ سے یہ دور رہیں گے، کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال اس کو نہیں ہوگا. اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کے نگہبان و نگراں ہے. آسمان و زمین جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق، اس کا خالق اللہ ہے اور ساری چیزیں اللہ کی نگرانی میں. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجی ہے، یعنی آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ کے اختیار میں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا یا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناقدری کی، یہی لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے. اس مناسبت سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں تو اللہ جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا. اور اگر اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈھکیلتے ہیں، اس کا انجام جنت نہیں جہنم ہے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے
اور جنت کی پربہار نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔